نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے واسطے سے تم سے مانگے تم اسے دے دو۔ آدمی سے ایسی چیز کا سوال کیا جائے کہ جس کو وہ دے دے تو خود نقصان میں پڑ جائے، کہ کسی حرام چیز کا بھی سوال نہیں کیا جا رہا ہے، کسی ایسی چیز کا بھی سوال نہیں ہے کہ جس کو پورا کرے آدمی تو نقصان میں پڑ جائے۔ ایسی چیز کا سوال ہے کہ اس کے دینے کی گنجائش آدمی کے پاس ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم فأجیبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه ابو داود والنسائی۔ کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے اس کا عنوان ہے لا يرد من سأل باللہ۔ اس شخص کو رد نہیں کیا جائے گا، لوٹایا نہیں جائے گا جو اللہ کے واسطے سے مانگے، سوال کرے۔ اس باب کا مقصد بھی یہ سکھلانا اور بتلانا ہے کہ اللہ تعالی کی تعظیم بجا لانی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالی کا ادب ہوتا ہوا نظر آئے، اور ایسی باتوں سے بچنی چاہیے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی ذات کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت حدیث نقل کی ہے، ابو داود اور نسائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو۔ یہ پہلی رہنمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ارادہ کیا جا رہا ہے کوئی کام کرنے کا، اور وہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہوں تو تم سے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا حوالہ کوئی دے دیتا ہے تو آدمی کو اپنے ارادے سے باز آ جانا چاہیے اور وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کس لیے ہوگا؟ تو اللہ کے ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح کیا، امرأۃ الجون کے نام سے حدیث میں اس خاتون کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ خلوت اختیار کی تو اس نے کہا کہ اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد عزت بعظیم، تو نے بہت عظیم ذات کی پناہ چاہیے۔ اور پھر بخاری کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد عزتی بمعاذ یا بمعاذ، تو نے ایسی ذات کی پناہ چاہیے جس سے پناہ ملتی ہے۔ الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ تو قریب آنے سے روکنے کے لیے اس نے اللہ کے نام کو بیچ میں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے نام کی تعظیم ملحوظ رکھی اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم چلی جاؤ. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعظیم کو ملحوظ رکھا ہے. تو یہ جو کسی کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہو کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہاں ہم کو بھی تعظیم ملحوظ رکھنا چاہیے. اب یہاں بات ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ کام ایسا نہیں ہو کہ جو اللہ کے حق سے متعلق ہو، اللہ کے حق سے یا کسی اور کے حق سے متعلق ہو. تو اب حق کا مطالبہ ہو رہا ہے اور آدمی اللہ کا حوالہ دے، تو یہ حوالہ دینا غلط ہے اور غلط جگہ پر نام استعمال کرنا ہے. تو ایسے موقع پر اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. جہاں انسان لحاظ رکھے اور اس سے کوئی خرابی اور شرعی طور پر کوئی مخالفت لازم نہیں آئے تو اس وقت تعظیم کو ملحوظ رکھیں گے. اب مثال کے طور پر کسی پر حد کا فیصلہ ہو گیا کسی کے لیے، اب وہ کہنے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھ پر حد نافذ کی جائے، یعنی مجھے سزا دی جائے. تو یہ وہ مقام نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ملحوظ رکھی جائے گی. یہاں اللہ کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی متعین کردہ حد قائم کی جائے. یا تعزیر کا معاملہ تو تعزیر قائم کی جائے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کریں گے اور غلط موقعوں پر اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جائے گا اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اور جو اللہ کے واسطے سے تم سے مانگے تم اسے دے دو. جو اللہ کے حوالے سے تم سے سوال کرے اسے تمہیں دے دینا چاہیے. تو دے دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے. تو 4 صورتیں علماء نے لکھی ہے. پہلی صورت یہ کہ آدمی اللہ کے واسطے سے ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کا حق ہے خود کا. مثال کے طور پر کسی کے ذمے اس کا قرض ہے تو اب قرض مانگنے کے لیے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا قرض مجھ کو لوٹا دو. علماء کہتے ہیں کہ یہاں 2 چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ایک تو قرض ادا کرنا واجب ہے، وہ اس کا تقاضا ہو گیا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کا نام آ گیا. تو اب آدمی کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. فوری طور پر کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. تو حق ہے اگر تو یہ صورت ہے. کبھی اللہ کا واسطہ حرام کام کے سلسلے میں کوئی دینے لگ جائے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مثال کے طور پر اعوذ باللہ کہ آپ مجھے سگریٹ دیجئے، مثال کی طور شراب دیجئے یا فلاں کام کی اجازت دیجئے. تو ممنوعات میں اللہ کا نام استعمال کر رہا وہ یہ اس کی بدبختی ہے نا. اور یہاں اللہ کے نام کی تعظیم ملحوظ رکھنا بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم ملحوظ نہیں رکھی جائے گی. یعنی حرام کام کسی کا تعاون کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ کا حوالہ نہیں چلے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی سے ایسی چیز کا سوال کیا جائے کہ جس کو وہ دے دے تو خود نقصان میں پڑ جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے. اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کہے کسی سے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے اپنا گھر دے دیجئے، اپنا گھر دے دیجئے. یا کہے کوئی کسی سے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ مجھے اپنی گاڑی دے دیجئے. دے دینے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے دیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے دیجئے بس، یعنی ملکیت منتقل کر دیجئے میری ملکیت پہ. تو اب آدمی کے پاس ایک گھر ہے، ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے. اب اس سے اللہ کا حوالہ دیا جائے تو اب وہ اگر اس حوالے پر عمل کرے گا نا تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا نا. تو ایسی چیز کا سوال آدمی کر رہا کہ جس کو پورا کرے آدمی تو آدمی مشقت میں پڑ جائے.
تو اس موقع پر بھی کیا ہے، اللہ کے حوالے کو ملحوظ رکھنا نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، اصول شریعت کا، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. تو اس اصول کی بنیاد پر اس بات کو بھی نہیں مانیں گے. اب چوتھی صورت رہ جاتی ہے. چوتھی صورت کیا ہے کہ کسی حرام چیز کا بھی سوال نہیں کیا جا رہا ہے، کسی ایسی چیز کا بھی سوال نہیں ہے کہ جس کو پورا کرے آدمی تو نقصان میں پڑ جائے. ایسی چیز کا سوال ہے کہ جس کے دینے کی گنجائش آدمی کے پاس ہے. روپے دے دیجئے کچھ، یا کوئی سی بھی چیز ایسی کہ جس کو دے تو آدمی مصیبت میں نہیں پڑے اور مشقت اس کو محسوس نہیں ہو، تکلیف میں نہیں پڑے وہ. تو ایسی صورت میں دینا چاہیے. یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی جا رہی نا، تو یہ اس صورت کے لیے پہلی صورت میں دینا واجب ہے، جو حق والی بات ہے. اس صورت میں کیا ہے، تو جمہور علماء بلکہ بعض علماء کے مطابق اجماع ہے اس بات پر کہ اس صورت میں دے دینا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ آدمی روکے نہیں بلکہ دے دے. تو یہی اس باب کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی کے بس میں ہے، آدمی کی گنجائش میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی کی ضرورت کیا کر دے، پوری کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات حدیث میں یہ کہی گئی کہ وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا، جو تمہیں دعوت دے تم اس کی دعوت کو قبول کرو. تو اب یہ دعوت کون سی ہے؟ عمومی طور پر علماء دعوت ولیمہ مراد لیتے ہیں. جمہور علماء کے نزدیک دعوت ولیمہ ہے، اور ولیمہ کی دعوت کیا ہے، قبول کرنا بطور خاص واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی ہے ہمیشہ دعوت، چھوٹی دعوت کی نو، معمولی دعوت کی نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ فَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت دینے والے کی دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو نافرمانی کرنے کی بات کہاں ہوتی ہے؟ جو کام کرنا واجب ہے نا اس کو چھوڑیں گے تو نافرمانی کی بات ہوگی. تو اس طرح سے یہ جو حکم ہے نا یہ واجب ہے، الا کہ کوئی عذر ہو، کوئی رکاوٹ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر حدیث وغیرہ کے باب میں گفتگو ہوگی. چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، احسان کا کوئی معاملہ کرے، تو تم اس کو اس کا بدلہ دے دو. بدلہ دے دو. کسی کی طرف سے کسی طرح کا بھی کوئی احسان ہو رہا ہے نا، ضرورت تھی ہم کو، ہماری ضرورت پوری کر دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں جو قریب کی ہو، ملتی جلتی ہو، بدلہ دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے. کبھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، یعنی اسی جنس یا اسی طرح کا بدلہ دینے کی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا سکھلایا؟ کہا کہ اس موقع پر آدمی کو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کے لیے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا، تو کہا کہ فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے تعریف بہت کر دی، خوب تعریف کر دی، اچھا بدلہ دے دیا. تو اگر مادی طور پر دینے کی صورت نہیں ہے نا، تو اس طرح معنوی طور پر بدلہ تو کم از کم دینا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے. اب ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے نا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں توحید کی تحقیق اور تکمیل ہے. کیا ہے؟ توحید کی تحقیق اور تکمیل. کس طرح؟ تو کہا کہ بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. ضرورت مندی اور اس کا احتیاج اصل کس کے سامنے اس کو ظاہر کرنا ہے؟ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو جھکانا یہ اللہ کے سامنے ہی ہونا چاہیے. لیکن ضرورتیں کبھی دوسروں کے سے لینا پڑتا ہے وغیرہ. تو اب ایک ذلت کی صورت پیدا ہوگی نا دوسرے کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذلت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے.
تو اب یہ جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ بات معاون ثابت ہوگی کہ آدمی کیا کرے؟ بدلہ دے دے. تو یہ تحقیق توحید، تکمیل توحید کا ذریعہ ہے کہ کوئی احسان کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ تو ہم کیا کریں؟ بدلے میں اس کو کچھ دے، یا کم از کم کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. باپ کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اگر ایسی چیز کا سوال کیا جائے جس کے دینے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں، حرام چیز نہیں ہے، تو پھر آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام کا احترام کرے اور دے دے. تو یہ ایک باب ہو گیا. ایک چھوٹا سا باب اور ہے ملتا جلتا، وہ بھی آج پڑھ لیں گے. باب کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کی ذات یا اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر جنت ہی کا سوال کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا، کیا جائے، مختلف انداز سے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ باب قائم کیا ہے کہ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ. شیخ الاسلام نے جو حدیث نقل کی ہے نا ابو داؤد کی، اس پر علماء کا کلام ہے، اور اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. شیخ البانی اس دور کے محدثین میں، شیخ البانی نے، شیخ ابن باز وغیرہ نے، سبوں نے کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے. جب ضعیف روایت تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک اور روایت سے تھوڑی تقویت ملتی ہے، اس کی بنیاد پر اگر یہ سمجھے کہ روایت چلنے کے لائق ہے تو اس روایت کا مطلب کیا ہوگا. تو ایک مطلب یہ بیان کیا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کا حوالہ دے کر جنت ہی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے تو یعنی اے اللہ تیری ذات اور تیرے وجہ کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ فلاں چیز مجھ کو دے دے، تو فلاں چیز نہیں، کیا مانگنا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنا، ادھر ادھر کی کوئی حقیر اور معمولی چیز نہیں مانگنا. اللہ کی ذات ہے نا، بڑی ذات، تو بڑی ذات کا حوالہ جب دے رہے ہو نا تو سوال بڑا ہونا چاہیے. کیا ہو وہ؟ جنت مانگو. تو اگر اللہ کے چہرے کا حوالہ دیتے ہو وجہ کا، تو اگر مانگنا ہے کچھ اس حوالے سے تو کیا مانگنا ہے؟ جنت مانگنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کسی انسان سے سوال نہیں کرنا چاہیے، چہرہ ذات کا حوالہ دے کر، ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے چہرے کا حوالہ دینا اور دے کر سوال کرنا یہ جنت کے مانگنے کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ سے بھی نہیں مانگنا پہلی صورت کے مطابق، اور دوسروں سے بھی اللہ کا حوالہ، اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کوئی چیز نہیں مانگنا. اب کیا مانگیں گے؟ تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ جنت ہی مانگیں گے، اس لیے کہ دوسروں سے جنت تو مانگ نہیں سکتے. تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اللہ کے وجہ کا حوالہ اگر دینا ہے تو کیا کس لیے دینا ہے؟ جنت کے لیے دینا ہے. اب ایک حدیث ہے کہ جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا، اور میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی تائید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کے وجہ کا حوالہ دے کر مانگے. ملعون، سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَمَلْعُونٌ مَّنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَلَمْ يُعْطِ سَائِلَهُ أَوْ فَمَنَعَ سَائِلَهُ. اور وہ شخص بھی ملعون ہے کہ جس سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور وہ دے نہیں، روک دے. تو اب یہ نہیں دینے اور روک دینے کی جو بات ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ پیچھے لے جائیں گے. کہاں؟ وہ جو 4 صورتیں بیان کی ہیں نا، ان 4 صورتوں کو ملحوظ رکھیں گے. ملحوظ یا حق سے متعلق پہلی صورت ہے، دوسری صورت حرام چیز سے متعلق ہے، حرام چیز کا سوال کرے کوئی. تیسری صورت کیا ہے؟ ایسی چیز کا سوال کرے جس میں آدمی کے لیے مشقت ہے، خود مصیبتیں پڑ جانے کی بات ہے. اور چوتھی صورت کیا ہے کہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے آدمی پر. تو پہلی صورت میں ملعون بالکل فٹ بیٹھنے والی بات ہوگی. کیا؟ ایک آدمی مقروض ہے کسی کا، آدمی آ رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے رہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، تم میرا قرضہ مجھے
ادا کر دو، میرا حق مجھے لوٹا دو، نہیں لوٹاتا، یعنی اللہ کے چہرے کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، اللہ کی ذات کے وسیلے کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ پہلی صورت میں واجب ضروری ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو ملعون ہوں گے، اور آخری صورت بیچ کی صورت حرام، دوسری صورت ضروری نہیں ہے، اور تیسری صورت کیا ہے؟ مستحب، چوتھی صورت مستحب ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں دیا جائے، تو وہ 4 صورتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جو باتیں کہی گئی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علم الإنسان ما لم يعلم